بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ ماقبل میں ہجرت کے 2 سال اور 2 دور کیسے گزرے اور بدر کیسے پیش آئی، کس کی شکست ہوئی اور کس کو فتح ہوئی، پھر کیا حالات پیش آئے اس کو بھی ذکر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو کر 22 رمضان المبارک کو مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ پھر اسی سال رمضان المبارک کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا، عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ یہ ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب ہجرت کا 3 سال اور 3 دور کیسے گزرا۔ ماقبل میں عبداللہ ابن ابی سلول کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ وہ کیسا منافق تھا اور اس نے کیا کیا سازشیں کی، پلاننگ کی، اور مدینے والے اس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لے جانے سے اس کی بادشاہت خاک میں مل گئی تھی۔ یہ سب ذکر ہو چکا ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو مسلمانوں سے دلی عداوت تھی، مگر چونکہ آدمی عقل مند اور ہوشیار دانا تھا، اس نے اپنی عداوت اور دشمنی کو چھپایا۔ پھر قریش مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر کے مدینے والوں کو اعلانیہ مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اب مسلمانوں کی فتح بدر کو دیکھ کر وہ بہت مرعوب ہوا اور بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن دل میں چونکہ حسد اور دشمنی رکھتا تھا، لہذا اس ظاہری طور پر داخل اسلام ہونے سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا، بلکہ اس کی عداوت و دشمنی مسلمانوں کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک اور مضرت رسا ثابت ہوئی۔ اس کے زیر اثر جس قدر مشرکین ابھی تک شرک پر قائم اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کو بھی اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لینے کا مشورہ دیا۔ اس قسم کے لوگوں کا وہ سردار اور مقتدا و پیشوا بنا رہا۔ اس گروہ کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اس منافقوں کے گروہ میں بعض یہودی بھی شامل ہو کر بظاہر مسلمان بننے لگے اور مسلمان بن کر فائدہ اٹھانے لگے۔ یہودی بھی مسلمانوں کے اقتدار اور مذہب اسلام کی اشاعت کو بہت مکروہ سمجھتے تھے، اور ان کی عداوت عبداللہ ابن ابی کی عداوت سے بڑی ہوئی تھی۔ مدینے کی متعلقہ بستیوں یا یوں سمجھیے کہ مدینے کے نواحی یعنی محلوں میں یہودیوں کے 3 قبیلے بہت طاقتور تھے اور اپنی اپنی جدا جدا طاقت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے قلعے بنائے رکھے تھے۔ ان تینوں قبیلوں کے نام یہ تھے: بنی قنیقہ، بنی نذیر، بنی قریظہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف لاتے ہی جو معاہدہ مرتب فرمایا تھا، اس میں یہ تمام قبیلے یہودیوں کے شامل تھے۔ قریش نے جس طرح عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ساز باز شروع کیا تھا، اسی طرح وہ ان یہودیوں کو بھی برابر اپنا ہمسایہ بنانے میں مصروف کار رہا۔ یہودیوں کو چونکہ مسلمانوں کی ترقی دل سے ناپسند تھی، لہٰذا وہ قریش کی ہمدردی اور مسلمانوں کی بربادی کے لیے برابر کوشاں رہے۔ اب جنگ بدر کے بعد ان کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی اور آتش حسد میں جل کر وہ کباب بن گئے۔ چنانچہ جب بدر سے فتح کی خوشخبری لے کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں پہنچے ہیں، تو کعب بن اشراف نامی ایک یہودی نے اس خبر کو سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تیرا برا ہو، مکہ والے لوگوں کے بادشاہ اور اشراف عرب ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر فتح پائی ہے تو پھر اس زمین پر رہنے کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ جب اس خبر کی خوب تصدیق ہو گئی تو کعب بن اشراف مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چلا۔
مکہ میں جا کر اس نے مقتولین بدر کے نوحے لکھنے اور سنانے شروع کیے اور چند روز تک اپنے اشعار سنا کر اہل مکہ کی آتش انتقام بھڑکانے میں مصروف رہا۔ پھر مدینے میں واپس آ کر مسلمانوں کی ہجوں میں اشعار لکھتا اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ یہودی سب کے سب سود خور اور بڑے مالدار تھے۔ قبائل اوس اور خزرج یعنی انصار مدینہ ان یہودیوں کے مقروض اور مالی اعتبار سے ان کے دبیل تھے۔ یہودیوں کو اپنی دولت اور لاچاکیوں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا معزز اور شریف جانتے اور ہمسایہ قبائل کو جاہل اور بیوقوف سمجھ کر خاطر میں نہ لاتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد وہ پورے طور پر قریش مکہ کے ہمدرد و شریک کار بن گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور یہودیوں کے درمیان دوستی اور محبت قائم ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف مدینے کے منافقوں اور یہودیوں نے بڑی بڑی عظیم الشان اور خطرناک تدبیریں سوچی اور قریش مکہ کی مہمات کو کامیاب بنانے کا اہتمام گویا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت اور اثر کو مٹانے کے لیے عام طور پر بد زبانیوں کا سلسلہ بھی برابر جاری کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر حد آمیز اور بیہودہ کلمات کہنے شروع کیے۔ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم تم پر موت آئے یہ کہتے، رعینا ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بھی بات سنیے کی جگہ پر رعن یعنی احمق ہیں وغیرہ ایسے ناشائستہ الفاظ استعمال کرتے۔ منافقوں اور یہودیوں نے مل کر یہ بھی مضبوط منصوبہ گانٹھا کہ اول بظاہر مسلمان ہو جاؤ اور پھر یہ کہہ کر کہ ہم نے مسلمان ہو کر دیکھ لیا ہے کہ یہ مذہب اچھا نہیں ہے، مرتد ہو جاؤ۔ اس طرح ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان بھی ہمارے ساتھ مرتد ہو جائیں اور ان کی جمعیت منتشر ہو جائے۔ غرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جلسوں اور مجمعوں میں خود جا کر ان کو نصیحتیں کی اور کہا کہ تم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں اور تم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارا فرض تھا کہ تم سب سے پہلے میری تصدیق کرتے اور اپنی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پیشن گوئیوں کو تلاش کرتے۔ تم انکار اور مخالفت میں ترقی کر رہے ہو، اللہ کے غضب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح عذاب الہی نازل ہو جس طرح ابو جہل و عتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں ذلیل و نامراد ہو کر مرے۔ یہودیوں نے بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت و سست جواب دیے اور کہا کہ قریش مکہ تدابیرات جنگ سے ناواقف تھے، ہم سے جب مقابلہ کرو گے تو قدر و عافیت معلوم ہو جائے گی، ہم کو قریش مکہ کی طرح نہ سمجھنا۔ یہ دل آزار کلمات کہتے یہودی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آئندہ پھر کیا حالات پیش آئے اور قبیلے بنی قنیقہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کو اوپر ذکر کیا، بنو نذیر، بنی قریظہ، آگے انہوں نے کیا حالات کیے، پھر غزوہ احد کب پیش آیا، کون کون شریک تھے، ابتدائے جنگ کس طرح سے ہوئی اور جنگ کی انتہا کیسے ہوئی، منافقوں کی شرارت کیسی رہی، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔